میری اور چھوٹی بہن کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرا بہنوئی بیمار رہنے لگا۔ بہت جگہ دکھایا، مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے، جھاڑ پھونک بھی کروائی، لیکن اس کا مرض تھا ختم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ بہنوئی ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن سوکھتا جا رہا تھا، جو ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ میری بہن جو ابھی نئی دلہن تھی، وہ الگ فکر میں گل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی چھائی رہتی، وہ ہنسنا بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی ویرانی سی چھا کر رہ گئی تھی۔ ہم سب کو اس کو سمجھاتے، تسلی دیتے، لیکن وہ رو دیتی تھی، جس سے ہم سب اذیت میں مبتلا تھے۔ میرا بہنوئی اکلوتا تھا، ماں باپ نہیں تھے، ایک صرف شادی شدہ بہن تھی اور ایک چچا تھے جو اس کے گھر کے برابر رہتے تھے۔ اب بہنوئی کی بیماری کی وجہ سے اس کا کاروبار وہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ بہنوئی شدید بیمار تھا۔ پھر ایک دن مجھ سے میری بہن کی پریشانی نہیں دیکھی گئی، تو میں بہن اور بہنوئی کو اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن سب مایوس ہو گئے۔ بہن کو میرے گھر آئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن ہمیں کہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ ایک روز میں چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساتھ والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا اور بولا کہ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے اس کو دیکھا، وہ بہت مہذب اور خاندانی لگ رہا تھا۔ میں چپ رہا تو مجھے بولا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اپنی پریشانی بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کچھ کام آ سکوں۔ میں نے اس کو ساری بات بتا دی۔ وہ بہت تحمل سے گردن جھکائے میری ساری بات سنتا رہا۔ جب میری بات ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے بہنوئی کو دکھا سکتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا چلو، اور میں نے ان کو لے کر گھر آ گیا۔ انہوں نے میرے بہنوئی کو دیکھا، تھوڑی دیر حساب کتاب کیا، ان کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ انہوں نے کہا جلدی سے انگیٹھی پر سرسوں کا تیل گرم کرو۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک کڑھائی میں تیل گرم ہونے رکھ دیا۔ پھر جب تیل گرم ہو گیا تو میں لے آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو، تمہارے بہنوئی پر زبردست کالا جادو کروایا گیا ہے، جس کی مدت اب ختم ہونے والی ہے، یعنی تمہارے بہنوئی کے پاس اب وقت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کس کو میری بہنوئی سے تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو، تمہارے بہنوئی کا کوئی عزیز ہے، مرد ہے، جو تمہارے بہنوئی کی جان لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا لیکن میرے بہنوئی کی تو صرف ایک بہن ہے، بیوہ، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی کفالت بھی میرے بہنوئی کے کاروبار سے ہوتی ہے۔ ہاں، ایک چچا، وہ بہت نیک انسان ہے، آج کل بہنوئی کا کاروبار وہیں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کل نیکی بدی کو کون دیکھتا ہے؟ دولت اتنی بری شے ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اور تم چچا کی بات کرتے ہو۔ تم نے بتایا کہ تمہارا بہنوئی اکلوتا ہے، یعنی اپنے چچا کا اکلوتا بھتیجا ہے، یعنی ان کے بھائی کی جائیداد کا وارث ہے، تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ زندہ رہے اور جائیداد پر عیش کرے؟ وہ تو سب کچھ ہتھیانا چاہیں گے۔ مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ بات۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی دولت کے لیے اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ عامل نے کہا تمہارے بہنوئی پر بہت سخت موت کی ہانڈی کا عمل کروایا گیا ہے، جس سے موت یقینی ہوتی ہے، اور تمہارے بہنوئی کی مدت تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے کہا خدا را شاہ صاحب، اللہ کے بعد آپ کا سہارا ہے، بس میرے بہنوئی کو بچا لیجئے، میرے بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا لیجئے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور کریں گے علاج، بلکہ ہم آئے ہی اس لیے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا تو پھر سنو، یہ جو ابھی ہم نے تیل تیار کیا ہے، یہ آج رات سے ہی اس تیل کی مالش شروع کر دو۔ یاد رہے مالش پورے جسم پر کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، باقی کام پرسوں کریں گے، انشاءاللہ امید ہے کامیابی ہوگی۔ وہ چلے گئے۔ میں نے دروازہ بند کر کے دولہا بھائی کی مالش کی اور 3 دن کرتا رہا۔ تیسرے روز وعدے کے مطابق شاہ صاحب خود آ گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج عمل کرنا ہے، اجازت ہے؟ میں نے کہا جی شاہ صاحب۔ انہوں نے مجھے دولہا صاحب کو کھڑا کرنے کی تاکید کی، اور شاہ صاحب کچھ پڑھتے ہوئے ان کا حساب کر رہے تھے۔ دولہا بھائی میں نہ جانے کیسے کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی تھی۔ شاید یہ اس تیل کا کمال تھا جو مالش کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔
اس لیے دلہا بھائی بڑی ہمت سے دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ شاہ صاحب نے دلہا بھائی کو کہا، بیٹا تمہیں کسی بھی صورت میں اس حادثہ سے باہر نہیں نکلنا ہے، ورنہ سارا عمل الٹا پڑ جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں موجود روشن دان میں زبردست گڑگڑاہٹ ہونے لگی۔ میں نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں ایک ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو آتا دیکھ کر شاہ صاحب کے عمل میں تیزی آ گئی اور وہ تیز تیز اونچی آواز سے کچھ پڑھنے لگے، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو کہا، نیچے آ جا۔ جیسے ہی یہ الفاظ بولے، ہانڈی زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ شاہ صاحب کے سر پر آ کر لگی۔ زوردار دھماکے کی آواز پیدا ہوئی۔ اس کی آواز اتنی شدید تھی جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ ہم نے اپنے کان بند کر لیے۔ ہانڈی پھٹی تو اس کے اندر موجود سارا سامان بکھر گیا۔ نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں۔ قابل ذکر چیز ایک پتلا تھا جس پر دلہا بھائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے اس پتلے اور سامان کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ صاحب نے منہ سے دھول صاف کی اور مجھے کہا، جلدی سے ایک بالٹی میں پانی لے کر آؤ۔ میں دوڑ کر پانی سے بھری بالٹی اٹھا لیا۔ شاہ صاحب نے بیلچے کی مدد سے وہ سارا سامان اس بالٹی میں ڈال دیا۔ اس سامان سے بری طرح دھوئیں اٹھ رہے تھے اور اس طرح کھول رہا تھا جیسے چونا ابل رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر سب سے پہلے دلہا بھائی کو ان کے بستر تک پہنچا کر لٹا دیا اور انہیں پانی پلایا۔ شاہ صاحب نے دلہا بھائی کو کہا، بے فکر ہو کر آرام کرو بیٹا، اب کوئی خطرہ نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دشمنوں کے ارادے مٹی میں مل گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، شاہ صاحب آپ نے میری بہن کا سہاگ جلنے سے بچا کر جو مجھ پر احسان کیا، میں اس کے لیے کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ وہ بولے، نہیں بیٹا، میں تو وسیلہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس نے ہمیں کامیابی دی، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا، اب یہ ہانڈی کا جو سامان ہے یہ رات کی طریقے میں جا کر قبرستان میں دفنا دینا اور بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شاہ صاحب کو میں نے ہدیہ نذرانہ دے کر رخصت کیا۔ گھر کے سب افراد نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس پاک پروردگار نے شاہ صاحب کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ میری بہنوئی کی طبیعت اس عمل کے فوراً بعد سے ہی سنبھلنی شروع ہو گئی تھی اور اب وہ ماشاءاللہ مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ یہ الگ داستان ہے کہ انہوں نے اپنے چچا سے کس طرح جان چھڑوائی۔